سورہ شعراء کی دو آیتیں تھیں جو حلیمہ دماسکس نے ربیہ کو بتائیں، اور یہ آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو وحدانیت پرستی کی طرف بلایا، ایک خدا کی طرف بلایا، تو ان کی قوم نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا جو دین ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کچھ کلام کیا، ایک بیان دیا یوں کہہ لیں، یا ایک خطبہ کہہ لیں کہ وہ دیا. تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کچھ آیات ہیں، 12 ہیں سورہ شعراء میں، 78 سے لے کر 90 تک، اور یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. اگر آپ اس کو میمورائز کر لیں تو بہت اچھا ہے. یہ نماز میں پڑھ لیں، ویسے دن میں پڑھ لیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک حمد و ثنا اس میں بیان ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو جاتی ہے. آپ اپنے یوں کہہ لیں کہ ایک ہائیلی اسٹیٹس میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. تو یہ آیات ایسے ہیں: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب میرے دشمن ہیں سوا ایک خداوند عالم کے. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اور جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جو مجھ کو موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطا معاف کرے گا. رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرما. وَاجْعَل لِّی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ، اور میرا بول سچا رکھ بعد کے آنے والوں میں. وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَۃِ جَنَّةِ النَّعِیم، اور مجھے باغ نعمت کے وارثوں میں سے بنا. وَاغْفِرْ لِی أَبِی إِنَّهُ کَانَ مِنَ الضَّالِّینَ، اور میرے باپ کو معاف فرما، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. ابھی اس آیت میں جو ایک باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لی ابی، تو عربک میں چچا کے لیے بھی یہی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو اسکالرز کا کنسنسس ہے اباؤٹ دس. کچھ اسکالرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے یہاں پہ دعا کی تھی اور اپنے والد کے لیے نہیں کی، کیونکہ ان کے والد کا نام طارق تھا، جبکہ جو آزر ہیں وہ ان کے چچا تھے. اور اس کے اوپر جو الازہر یونیورسٹی ہے، جو رولنگ موسٹلی پاسٹ کرتے ہیں اباؤٹ اسلامک ٹریڈیشنز اور اسلامک سٹوریز اور اوتھینٹسٹی آف ویریس حدیث اور اس طرح کی چیزیں، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر انہوں نے اپنے چچا کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، بیکاز پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کے جو ڈسینڈنٹس ہیں انہوں نے کبھی بھی وہ بت پرستی کی طرف نہیں گئے. ان کی جو لینیج ہے، ان کی جو ایک بلڈ لائن ہے، وہ ہمیشہ سے پیور چلی آ رہی ہے، وہ ہمیشہ وحدانیت پرست تھی. تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جو یہ یہاں پر وہ اپنے چچا کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا. وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ، اور مجھ کو اس دن رسوا نہ کر جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. تو یہ سورہ شعراء کی آیت تھی 78 سے لے کر 89 تک. تو یہ زبانی اگر یاد کر لیں، آپ میمورائز کر لیں، سو آپ نے خود ترجمے میں بھی سنا ہے کہ دیز آر سم ویری گڈ گلوریفیکیشنز آف اللہ المائٹی، اور سارے وہ احساسات ہیں جو ہم اپنے رب کے لیے رکھتے ہیں.